سیدہ طاہرہ زہرا، سیدہ طاہرہ زہرا، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، ہے زہرا عشق میں تیرے علی ہے اور تنہائی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی۔ تمام تر تعریفیں اس کائنات کے رب کے لیے جس نے ہمیں زندگی عطا کی اور ہمیں زندگی میں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس مجلس سے عزا میں شریک ہو کر نبی کو ان کی بیٹی کا پرسہ پیش کر سکیں۔ خداوند منان ہماری اس عبادت کو ہماری کتاب اعمال کے صفحات پہ اجر رسالت کی ادائیگی کے طور پہ ثبت و ضبط فرمائے۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے وہ رسول جو صادق رسول ہے، جسے مشرکین اور کفار نے بھی صادق کے لقب سے ملقب کیا، اس زبان رسول سے اس حدیث کے چند الفاظ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، 3 جملے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اور شاید جتنی دامن وقت میں گنجائش ہوگی اتنا ہی میں کچھ عرض کر سکوں گا۔ کون فاطمہ؟ یہ ایام فاطمیہ ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جسے قرآن کی آیات میں دیکھیں جو کبھی تطہیر کی ملکہ نظر آتی ہے، جسے میدان مباہلہ میں دیکھیں جسے اللہ صدیقہ کہے، وہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ علی نہ ہوں اس کا کوئی کف نہ ہو، وہ فاطمہ۔ جس کے قدموں پہ حسنین کی جبین جھک جائے، وہ فاطمہ۔ میرے محترم سامعین، اگر پھر بھی بات سمجھ نہ آئے کہ فاطمہ کون ہے، وہ فاطمہ رسول جسے دیکھیں تو دل ٹھنڈا ہو جائے، وہ فاطمہ۔ بلکہ اگر میں سیرت رسول کو دیکھوں تو بات اس سے اگلے مرحلے کی ہے۔ اگر پیغمبر فاطمہ کو آتے دیکھیں تو پیغمبر خوش ہو جائیں، وہ فاطمہ۔ نہ خوش نہ ہوں بلکہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، وہ فاطمہ۔ وہ فاطمہ کہ جس کے بولنے سے پیغمبر سکون محسوس کریں، وہ فاطمہ کہ جو تنہائی میں ختیجہ سے محو گفتگو ہو، وہ فاطمہ۔ میرے محترم سامعین، دنیا فاطمہ کو سمجھی ہی نہیں، اور میرے سامعین محترم بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ فاطمہ جس کے بارے میں میرا معصوم امام فرماتا ہے، فاطمہ تو صدیقۃ الکبریٰ علی معرفتہا دارت القرون الاولیٰ۔ کون ہے فاطمہ؟ مولا فرماتے ہیں فاطمہ وہ ہے کہ جس کی معرفت پہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ جس کی معرفت کے اوپر زمانوں کا حساب ہوتا ہے، اس باعظیم ذات کو فاطمہ کہتے ہیں۔ زمانہ کب سے ہے؟ علی معرفتہا دارت القرون الاولیٰ، وہ فاطمہ۔ میرے محترم سامعین، فاطمہ سمجھا ہی کوئی نہیں، اور فاطمہ لفظ کا ایک معنی ہے، مختلف معنی علماء نے لکھے ہیں۔ فاطمہ فوتم سے ہے، توجہات ہیں۔ لفظ فاطمہ اس کا مطلب ہے اگر کسی کو کسی شے سے روک دیا جائے وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ کو فاطمہ
اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو بی بی کی معرفت سے روک دیا گیا ہے. توجہ چاہوں گا، لوگوں کو بی بی کی معرفت سے روک دیا گیا ہے. وہ حق کے فاطمہ کیا ہے؟ اس معرفت کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے. اور ایک معنی یہ بھی ہے فاطمہ کے، جیسے میں نے کہا نا کہ روک دیا گیا، دوسرا معنی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. چونکہ بی بی اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے محب فاطمہ کو جنت میں لے جا کر، جہنم سے روک کر، جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں گی، اس رکاوٹ کی وجہ سے کہ جو جہنم میں نہیں جائیں گے ماننے والے، اس بنا پہ بھی فاطمہ کہا گیا ہے. توجہات ہیں جی؟ بی بی کی ذات پہ ایک صلوات تلاوت فرما دیں. ہم قبلہ نے حدیث قصہ پڑھی، دعائے توسل ہم ائمہ کا وسیلہ قرار دیتے ہیں اللہ کے حضور، لیکن ائمہ جس ذات کا اپنی دعاؤں میں وسیلہ قرار دیں اسے فاطمہ کہتے ہیں. 11ویں امام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق، مخلوق خدا پہ ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں. وَإِنَّ جَدَّتَنَا لَحُجَّةٌ عَلَيْنَا، لیکن ہماری دادی کی عظمت کیا ہے، ہم مخلوق خدا پہ اللہ کی حجت بن کے آئے ہیں، اور ہماری دادی اللہ کی طرف سے ہم پہ حجت ہے. پھر میرے 12ویں امام ارشاد فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ نے ممبروں سے سنا ہوگا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بی بی نہ ہوتی تو صنف نسواں کے لیے کوئی آئیڈیل نہ ہوتا. نہیں، یہ ایک درجے کی معرفت ہے، لیکن بی بی فقط عورتوں کے لیے نہیں. توجہ چاہوں گا، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. بی بی کا کردار فقط صنف نسواں تک نہیں، فقط خواتین تک محدود نہیں. میرا 12واں امام ارشاد فرماتا ہے فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی دختر نیک اختر کی سیرت مجھ زمانے کے امام کے لیے نمونہ عمل ہے. توجہ فرمائی آپ نے؟ کون فرما رہا ہے؟ زمانے کا امام جو ہر شے پہ حجت، وہ فرما رہے ہیں کہ رسول کی بیٹی کی سیرت حجت ابن الحسن کے لیے نمونہ عمل ہے. ہم نے بڑا محدود کر دیا اس سیرت کو. نہیں میرے محترم، جناب سیدہ کا وہ آفاقی کردار ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے رسول کو نہیں سمجھا، جب رسول کو نہیں سمجھا تو پھر بطول کو بھی نہیں سمجھا. توجہ ہے؟ اور میں یہ جو بات ابھی عرض کر رہا ہوں، اگر یہ پہنچ جائے تو اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. پیغمبر نے اپنی اہل بیت کا تعارف، چاہے امیر المومنین کی ذات ہو، یا جناب صدیقہ طاہرہ ہوں، یا جناب حسنین کریمین ہوں، یا اپنی تمام عطرت کا تعارف اس بنیاد پہ کروایا کہ وہ باپ ہیں اور فاطمہ بیٹی ہے، یا اس اعتبار سے کروایا کہ وہ نانا ہیں اور یہ نواسے ہیں، یا اس اعتبار سے کروایا کہ وہ سسر ہیں اور یہ داماد ہیں. کس اعتبار سے؟ آج تک دنیا سمجھی ہی نہیں کہ پیغمبر نے اہل بیت کا تعارف کس بنیاد پہ کروایا. توجہات ہیں؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کے لیے. میرے محترم سامعین، جب تک رسول سمجھ نہ آئے، رسول کا ٹکڑا بھی سمجھ نہیں آئے گا، رسول کا نفس بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، رسول کی عطرت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اگر رسول کو سمجھنا ہو نا تو قرآن، پورے قرآن میں
پیغمبر کے لیے 5 طرح کے خطابات ہیں. میں بہت تیزی سے گزروں گا. پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں جتنے بھی خطابات ہیں اللہ نے مخاطب کیا پیغمبر کو. فرمایا یا ایھا الرسول، یہ پہلا خطاب. دوسرا یا ایھا النبی، یہ دوسری نوعیت کا خطاب. پھر کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا طٰہٰ، یاسین. اس طرح کے مختلف طرح کے 5 طرح کے خطابات ہیں جو اللہ نے پیغمبر سے دوران تکلم اختیار کیے. توجہات ہیں. یا ایھا النبی کیا مطلب؟ یعنی یہ جو پیغام آ رہا ہے نا، فرمایا یا ایھا النبی، یہ عام بندہ نہیں، یہ نبوت منصب سے اللہ خطاب کر رہا ہے. یا ایھا النبی کیا مطلب اس کا؟ کہ جب جب اللہ پیغمبر سے فرمائے گا نا یا ایھا النبی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو بات آئے گی وہ عام بات نہیں، وہ اللہ کی وحی ہے. یعنی وہ منصبی اعتبار سے وہ پیغمبر کی ڈیوٹی بن کر وہ اس حکم کا ابلاغ کرنا پڑے گا. توجہ ہے جی. یہ پہلا کون سا؟ یا ایھا النبی. یعنی جب جب بھی اللہ پیغمبر کو کہے گا یا ایھا النبی، میرا نبی یہ کر دو، اب اگر پیغمبر کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم سرکاری تھا، یہ بحیثیت منصب نبوت پیغمبر تک پہنچا ہے. دوسرا خطاب یا ایھا الرسول، رسالت منصب سے. پہلا منصب نبوت، دوسرا منصب جس سے پیغمبر کو خطاب ہوا وہ منصب رسالت ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کے بعد، اس انداز تخاطب کے بعد اب جو اللہ کا حکم آئے گا پیغمبر پہ وہ بحیثیت رسول ہوگا. اب اگر پیغمبر اس حکم کو پہنچاتے ہیں تو یہ حکم محمد ہونے کے اعتبار سے نہیں، یہ حکم اللہ کا رسول ہونے کے اعتبار سے ہے. توجہ ہے جی. پس پہلا حکم کیا ہوا؟ پہلا انداز تخاطب یا ایھا النبی. دوسرا یا ایھا الرسول، اے نبی، اے رسول. 2 منصب ہوئے. نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، بلکہ خاتم المرسلین تھے. یعنی جو حکم بھی اللہ کی جانب سے آ رہا ہے یا منصب نبوت کا تقاضا ہے یا منصب رسالت کا تقاضا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر نے غدیر خم پہ علی مولا کی ولایت کا اعلان کیا، بلکہ یوں کہوں کہ علی سے لے کر مہدی مولا تک کی تمام تر امامت کو خطبہ غدیر میں بیان کیا، تو اس سے قبل، اس اعلان سے قبل کیا کہا تھا اللہ نے؟ یا ایھا الرسول. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو پیغمبر حکم کا ابلاغ کریں گے وہ حکم محمد ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ وہ حکم اللہ کا رسول ہونے کے اعتبار سے ہے. توجہات ہیں جی. اب میرے محترم سامعین، تیسری نوعیت کا خطاب وہ القابات ہیں، جیسے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا طٰہٰ، یا یاسین. یہ پوری علوم قرآن اور قرآنیات میں یہ پوری گفتگو ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس طرح اس نوعیت کے جو خطاب ہیں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ پیغمبر کو اللہ تشفی دے رہا ہے. توجہات ہیں. اللہ پیغمبر کو تشفی دے رہا ہے. اس چوتھا جو انداز ہے اللہ کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے لفظ محمد سے پیغمبر کو پکارا، اور پیغمبر کا یہ لفظ محمد نام پورے قرآن میں 4 مقامات پہ ذکر ہوا. ایک مقام پہ پیغمبر کا دوسرا نام لفظ احمد ذکر ہوا. یعنی اگر قرآن کی آیات میں
پیغمبر کے نام کو تلاش کریں تو 4 مقامات پہ لفظ محمد نظر آئے گا، ایک مقام پہ لفظ احمد نظر آئے گا۔ بزرگ جانتے ہیں، میں اپنے عزیز بچوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں، سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں لفظ احمد ذکر ہوا۔ اس وقت جب اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِبَنِي اسرائیل، جب جناب عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا انی رسول اللہ الیکم، توجہ چاہوں گا، بڑا نقطہ ہے اس میں، یہ توجہ کیجئے گا۔ فرمایا کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ اپنا تعارف کس اعتبار سے؟ میں عیسیٰ ابن مریم نہیں، توجہ، یہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا میں عیسیٰ ابن مریم نہیں، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، مصدقاً، اور تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی، ومبشراً برسول، اور بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی یاتی من بعدی، یہ آپ نے جناب فاطمہ تک پہنچنا ہے، یاتی من بعدی، جو رسول میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ ذرا قرآن پہ غور کیجئے، یہ اللہ نے مردے بخشوانے نہیں بھیجا تھا، یہ اللہ نے فکر کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میرے محترم سامعین، جب عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ، عیسیٰ کون؟ اللہ کے رسول، ذرا بولیے نا ساتھ، تعارف کس کا کروا رہے ہیں؟ بعد میں آنے والے کس کا؟ رسول کا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں بشارت دے رہا ہوں ایک ایسے رسول کی یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ عیسیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ عیسیٰ رسول بعد والے رسول کا تعارف رسالت کے عنوان سے کروا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے صاحب منصب فرد کا تعارف وہی کروا سکتا ہے جو خود صاحب منصب ہو، جو خود صاحب منصب ہو وہ بعد والے صاحب منصب کا تعارف کروائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے امامت اس اعتبار سے نہیں مانی کہ کون کیا کہتا ہے، لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں، نہیں میرے محترم سامعین، صدیقہ یہی تو کہہ رہی تھی کہ آیا غدیر کے بعد کوئی ابہام رہ گیا تھا؟ توجہ چاہوں گا، آیا غدیر کے بعد کوئی ابہام رہ گیا تھا؟ جب عیسیٰ اللہ کا رسول صاحب منصب ہو کر اپنے بعد والے صاحب منصب رسول کا اعلان کر رہے ہیں، اسی طرح زہرا کے بابے نے بحیثیت رسول ہو کر اپنے بعد امامت کا اعلان کر کے بتا دیا تھا کہ امام بنائے نہیں جاتے، اماموں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، کیا فرمایا؟ یہ وہ پہلا نام جو شخصی نام ہے۔ انسان کے 2 طرح کے تعارف ہوتے ہیں، ایک تعارف منصب کے اعتبار سے ہوتا ہے، ایک تعارف اس کا شخص کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثلا فرض کریں آپ کے اس علاقے میں ہائی سکول ہے، اس کے ہیڈ ماسٹر ہیں، پرنسپل ہیں، کالج ہے، جب وہ گھر میں آئیں گے پرنسپل ہیں؟ نہیں، وہاں شخص ہے، وہاں ممکن ہے یہ پرنسپل جو کالج کے پرنسپل ہیں یہ گھر میں محکوم ہوں، حکم کسی اور کا چل رہا ہو سکتا ہے نا؟
وہ جب سکول میں جائیں گے تو تب بحیثیت منصب پرنسپل صاحب، خط و کتابت ہوگی پرنسپل صاحب، ہیڈ ماسٹر، یہ ہو گئی شخصیتی عنوان، شخصیتی پہلو۔ ایک ہوتا ہے شخص، جیسے ہمارے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے مثلا فلاں بن فلاں، یہ ہوتا ہے شخص کا تعارف۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جہاں اللہ نے پیغمبر کو رسول کہا وہاں منصب، جہاں اللہ نے پیغمبر کو نبی کہا تب بھی منصب۔ لیکن عجب کمال یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کا شخصی نام بھی لیا تب بھی تعارف رسالت سے کروایا۔ چاروں کے چاروں مقام پہ، ایک مقام پہ لفظ احمد، سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ نے کہا انی رسول اللہ علیکم مصدقا برسول مبشرا برسول یاتی من بعدی، مبشرا برسول، یہ نہیں کہا تھا مبشرا بمحمد ابن عبداللہ، مبشرا برسول، یعنی اگر لفظ احمد ذکر ہوا تو منصب ساتھ ذکر ہوا، لفظ احمد ساتھ رسول اللہ۔ 4 مقامات پہ پیغمبر کا نام محمد ذکر ہوا، اور جب یہ نام آ گیا اتنا بعظمت نام ہے۔ میں چھٹے امام کی روایت پڑھ رہا تھا کہ جب ابا ہارون راوی ہے، امام کے سامنے اس نے پیغمبر کا نام لیا، چھٹے امام اتنا جھکے، اتنا جھکے، اتنا جھکے کہ حضرت کا سر زانوں کے برابر میں ہو گیا، اس نام کا احترام۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ نام آئے اگر کوئی صلوات نہ پڑھے تو گویا اس نے پیغمبر پہ جفا کی ہے۔ اس نام کا اتنا احترام ہے، اور اہل بیت نے بتایا ہے۔ 4 مقامات پہ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کا نام لفظ محمد ذکر ہوا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ توجہ چاہوں گا، وہ جو پرنسپل اور عام انسان کا فرق ہے نا وہ ذہن میں رہے، یعنی اللہ پیغمبر کو رسول کہے، نبی کہے تو منصب، لیکن اللہ نے اگر پیغمبر کا شخصی نام بھی لیا نا تب بھی ساتھ منصب کا تذکرہ کیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد کچھ نہیں بس اللہ کے رسول ہے۔ یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے محمد کو تم ابن عبداللہ تصور نہ کرنا، بلکہ وما محمد الا رسول، میرا محمد بس رسول ہے۔ پھر تیسرے مقام پہ جب پیغمبر کا لفظ محمد ذکر فرمایا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں، یہ حوالے یاد کر لیجئے، بعد میں جا کے دیکھ لیجئے گا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بس وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم المرسلین ہے۔ یہ تیسرا مقام۔ چوتھے مقام سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، وہ لوگ جو صاحبان عمل ہیں، جو صاحبان عقیدہ ہیں، جو ایمان لائے اس پہ جو ہم نے محمد پہ نازل کیا۔ یعنی تیسرے مقام میں بھی اللہ نے جب لفظ محمد کا ذکر کیا تو ساتھ وحی کے نزول کی بات کی۔ یہ وہ تیسرا مقام جہاں لفظ محمد۔ چوتھا مقام جہاں لفظ محمد ذکر ہوا، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں
اللہ ارشاد فرما رہا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یعنی پہلے نام اور نام کے ساتھ منصب کا تذکرہ. اور اسی لیے ہر مسلمان یہی تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے جی رسول ہے. یعنی جیسے آیات نے نام لے کر بتایا کہ محمد اللہ کے رسول، ویسے مسلمان نے کلمے میں پڑھا محمد رسول اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد عالم. اچھا یہ اتنی ساری آیات پڑھنے کا مقصد کیا ہوا؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب رٹا لگا کے آگے اور آیتوں پہ آیتیں پڑھے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے محترم سامعین کیا فرق ہے؟ محمد رسول اللہ کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہا ہے محمد بس رسول، محمد کچھ نہیں بس اللہ کے نبی. مسلمان کلمے میں یہی کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ گلیوں میں چل رہا ہے، محمد کو اس اعتبار سے نہیں دیکھنا کہ یہ ابن عبداللہ ہے، محمد کو اس اعتبار سے نہیں دیکھنا کہ یہ حاکم مدینہ ہے، محمد کو اس اعتبار سے نہیں دیکھنا کہ یہ بطول کے بابا ہیں، محمد کو اس اعتبار سے نہیں دیکھنا کہ یہ حسنین کے نانا ہے، بلکہ محمد کو اس اعتبار سے دیکھنا ہے کہ یہ بس اللہ کے رسول ہے. جب اللہ کے رسول ہیں تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب مسلمان کی نگاہ میں محمد بس اللہ کے رسول ٹھہر جائیں گے تو اب مسلمان کی آنکھیں اٹھیں گی. تو اگر یہ پشت پہ حسنین کو دیکھے تو یہ نہیں کہے گا یہ نانا نے اٹھایا، بلکہ یہ کہے گا یہ رسول اللہ نے اٹھایا. اگر مسلمان کے دیکھے گا کہ پیغمبر کچھ نہیں بس اللہ کے رسول ہے، اگر پیغمبر کو بطول کے احترام میں اٹھتا ہوا دیکھے گا تاریخ میں تو پھر یہ نہیں کہے گا کہ یہ ایک بیٹی کا باپ اٹھ رہا ہے، بلکہ یہ کہے گا کہ یہ باپ نہیں یہ اللہ کا رسول اٹھ رہا ہے. اور اگر مسلمان یہ کہے گا کہ محمد بس اللہ کے رسول ہے تو اگر وہ بطول کو یہ کہہ دے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو لوگ بطول کو بیٹی اور محمد کو باپ نہیں سمجھیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ وہ رسول ہے اور یہ رسالت کا ٹکڑا ہے. ایک صلوات پڑھنے بی بی کی ذات. میرے محترم سامعین یہی تو قرآن نے فرمایا نا کہ جب محمد کو یہ دیکھو گے کہ محمد رسول ہے تو پھر میرا رسول جب جب بھی بولے گا اس کا بول اپنا بول نہیں ہوگا، اس کا تکلم اپنا تکلم نہیں ہوگا، اس کا قول اپنا قول نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کی وحی ہوگی. اب میرے محترم سامعین اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر آئیں ذرا اس بات کو دیکھیں کہ اگر پیغمبر یہ فرمائے کہ فاطمہ بضعۃ منی، الحسین منی، الحسن منی، العلی منی، یہ وہ ہیں جو مجھ سے ہے. میں کون ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں. میں بولوں تو اسلام بنے. محمد رسول اللہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محمد بولے تو اسلام بنے، اگر محمد چلے تو اسلام بنے، اگر محمد خاموش ہوں تو اسلام بنے، اگر محمد جنگ کرے تو اسلام بنے، اگر محمد صلح کرے تو اسلام بنے. فاطمہ تو بضعۃ منی کا پھر مطلب یہ ہوگا اگر فاطمہ بولے تو اسلام بنے، اگر فاطمہ ناراض ہو تو یہ بھی اسلام بنے. اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا علی منزلت سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاطمہ بضعۃ منی،
یہ آپ نے حدیث قصہ بھی پڑھی ہے جس کی لفظ لحمہم لحمی و دمہم دمی، سب اہل بیت کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ قبلہ تقی شاہ صاحب کا جملہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ لحمہم لحمی دمہم دمی، یعنی پیغمبر کوئی مادی گفتگو فرما رہے ہیں؟ نہیں میرے محترم سامعین، محمد رسول اللہ، پیغمبر بس اللہ کے رسول ہیں. یعنی گویا پیغمبر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مجھ محمد کو اس اعتبار سے نہیں دیکھو کہ میں عام آدمی ہوں، بلکہ مجھے اس اعتبار سے دیکھو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. یا اللہ. یعنی گویا کہ پیغمبر یہ فرمانا چاہتے ہیں اگر تمہاری نگاہوں کا زاویہ درست ہو گیا اور تم نے محمد کو سمجھ لیا تو تمہیں اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائیں گے. جب تم مجھے اس اعتبار سے دیکھو گے، اگر میں بولوں تو اسلام بنے، میں چلوں تو اسلام بنے، اگر میں جنگ کروں تو اسلام بنے. یاد رکھنا لحمہم لحمی ودمہم دمی. یہ پیغمبر کوئی مادی گفتگو نہیں فرما رہے تھے کہ مجھ محمد کا جو بلڈ گروپ ہے وہی میری بطول کا ہے، وہی میرے علی کا ہے، وہی حسن کا ہے، وہی حسین کا ہے. نہیں، کوئی مادی گفتگو نہیں تھی، بلکہ پیغمبر یہ فرمانا چاہتے ہیں جب انسان میں بلڈ ہو نا، بلڈ کی حرکت ہوتی ہے، حرکت اس کی حیات کی علامت ہے. جب انسان کی حیات ہو، ذی حیات ہو، زندہ ہو، پھر اس کی حرکات بھی ہوتی ہیں، اس کے سکنات بھی ہوتے ہیں. وہ چلتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے. یہ کب ہے؟ جب خون کی روانی ہو، جب انسان زندہ ہو. یعنی پیغمبر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں زندہ ہوں، میری حرکات بھی ہیں، میرے سکنات بھی ہیں، میرے اعمال بھی ہیں، تو میری ہر حرکت اسلام، میرا ہر سکون اسلام، میرا ہر عمل اسلام. ایسے ہی لحمہم لحمی، میرے اہل بیت فاطمہ تو بضعۃ منی، اسی طریقے سے فاطمہ کی ہر حرکت عین اسلام ہے. فاطمہ بول جائے تو اسلام. ان کی حرکت عین اسلام، ان کا سکون عین اسلام، ان کا ہر عمل اسلام کا ترجمان ہے. یہی وجہ ہے میرے محترم سامعین، یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہوں نے فقط بات کی ہے تو اسلام کی، بس اسلام کے علاوہ ان کی نگاہ میں کچھ نہیں تھا. بات کی تو اسلام کی. یہی وجہ ہے قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں فقط 5 یا 10 منٹ مزید آپ کو زحمت دوں گا. مدینہ کی خاتون ہے، جناب سیدہ کے پاس آتی ہے. ایک دن اس نے اپنے شوہر سے کہا جا کے رسول کی بیٹی سے پوچھنا میں ان کا شیعہ ہوں. قبلہ انیس صاحب بھی انیسین تشریف فرما ہے. میں کس سے تصدیق کروا رہی ہیں؟ جناب صدیقہ طاہرہ سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، شاید خواتین مجلس سن رہی ہوں، عورت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی اگر مرد کے ایمان کی بات آئے تو عورت، گھر کی عورت، اس کے ایمان کے درجے کے تعین میں وساطت بنے، اس معیار پہ معرفت ہو. جناب سیدہ کے پاس آئی وہ عورت، آ کر عرض کرنے لگی آقا زادی بنت رسول، میرا شوہر یہ کہتا ہے کہ بی بی سے پتہ کروا کے آئیں کہ میں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں. آپ کا کیا خیال ہے بی بی نے کیا فرمایا ہوگا؟ بی بی نے ایک معیار عطا کیا. اہل بیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ کسی معیار پہ بات کرتے ہیں. بی بی نے ایک اصول دیا. بی بی فرماتے ان کنتا، اس سے میرا یہ جا کے پیغام دینا کہ ان کنتا تعمل بما امرناکا
وَتَنْهَا اَمَّا زَجَرْنَاكَ عَنْهُ، اگر تو عمل کرتا ہے اس پہ جس کا ہم نے حکم دیا اور رکتا ہے اس سے جس سے ہم نے روکا، فَأَنْتَ مِنْ شِيَّعَتِنَا وَإِلَّا فَلَا، تب تو ہمارا شیعہ ہے، اگر ایسا نہیں تو ہمارا شیعہ بھی نہیں۔ یہ اگر پوچھ لینا کہ مجلس سے کیا لے کے آئے ہیں، بی بی کا یہ ایک فرمان ہم یاد کر لیں اور اپنی نسلوں تک منتقل کر دیں کہ بی بی نے یہ معیار دیا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، یہ ایام فاطمیہ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مصائب قبلہ شاہ صاحب پڑھیں گے، چونکہ بی بی کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ مقام شفاعت کیا ہے آقا زادی کا؟ کوشش کرنی چاہیے جس حد تک ہو سکے کہ بی بی نے یہ جو فارمولہ دیا ہے نا، اس کے مطابق عمل کر سکے۔ اور کیا مقام شفاعت ہے بی بی کا؟ یہ فقط اس لیے تاکہ آپ کو ان ایام فاطمیہ کی اہمیت اندازہ ہو جائے۔ میں نے خود روایت پڑھی ہے، میں بڑے اختصار سے اسے آپ کے سامنے خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا ہوگا، عرصہ معاشر بپا ہوگا، اولین آخرین جمع ہوں گے، سب سے بڑا ممبر رسولوں میں، نبیوں میں پاک پیغمبر کا ہوگا، پھر وصیوں کے ممبر میں امیر المومنین کا ممبر ہوگا، پھر اتنے میں آپ خود تمام خلق خدا جمع، عرصہ معاشر، ذرا تصورات کی دنیا میں جائے، کتنے لوگ ہوں گے، کتنے بڑے ممبر ہوں گے۔ آپ کی چکری کا امام بارگاہ موٹر وے سے جائیں، دور سے نظر آتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ آپ نے مومنین کی آبادی ہے۔ عرصہ معاشر ذرا نگاہوں میں لیں، آدم سے لے کر اولین مخلوق سے لے کر آخر تک، جس میں 1,24,000 انبیاء، ان کے وصی، ممبر لگے ہوئے، انبیاء اپنے اپنے ممبروں پہ، اوصیاء اپنے اپنے ممبروں پہ، یا اتنے میں عرصہ معاشر سے ایک آواز آئے گی، تصورات کی دنیا میں جائیں، عرصہ معاشر سے آواز آئے گی، نگاہیں جھکا لو فاطمہ آ رہی ہے، نگاہیں جھکا لو فاطمہ آ رہی ہے۔ آئے گی پیغمبر کی بیٹی عرصہ معاشر میں، کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ ہوں گے جو بی بی کا پروٹوکول بن کر بی بی کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ بی بی جنت سے قبل رکیں گی اور احکم الحاکمین کی بارگاہ میں عرض کریں گی کہ اللہ آج زہرا کی قدر و منزلت کا اعلان فرما۔ اس وقت آقا زادی کو عاطف غیبی سے آواز آئے گی، بطول یہ جو عرصہ معاشر میں ہے نا، تو چاہے جس کی شفاعت کرنا چاہے اس کی شفاعت کر لے۔ اب روایت یہ ہے کہ بی بی اس قرب جنت سے پلٹیں گی عرصہ معاشر کی طرف، آ کر اپنے چاہنے والوں کو ایسے چنیں گی جیسے ایک مرغ اپنا دانہ اٹھاتا ہے، مٹی سے پاؤں سے مٹی ادھر ادھر کرتا ہے اور پھر دانہ اٹھاتا ہے نا۔ بی بی آپ اپنی عظمت کو سمجھیے، بی بی اس طریقے سے اپنے محب کو عرصہ معاشر سے اٹھائیں گی۔ کون سا عرصہ معاشر؟ جس میں قرآن یہ بتاتا ہے باپ کو بیٹے کی فکر نہیں ہوگی، بیٹے کو باپ کی فکر نہیں ہوگی، بیوی کو شوہر کی خبر نہیں ہوگی۔ اس ہولناکی کے منظر میں کون سہارا بن کے آئے گا؟ رسول کی بیٹی بی بی وہاں سے اپنے چاہنے والوں کو اٹھائیں گی۔ یہ جن کی بی بی شفاعت کریں گی، اب ملائکہ ان کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، یا یہ بھی جنت کے قریب جب پہنچیں گے نا تو اس وقت یہ بھی رک جائیں گے اور اس وقت یہ کہیں گے ہم کوئی معمولی نہیں، ہم وہ ہیں جن کی شفاعت بطول نے کی ہے۔ اللہ ان کا کیا مقام ہے؟ جن کی شفاعت بطول کرے ان کا مقام کیا ہے؟ اس وقت اعلان پروردگار ہوگا جو روایت کا مضمون ہے۔
مفہوم ہے. یہی لوگ جن کی بیوی نے شفاعت کی یہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. جنت کے قریب پہنچ کے پھر پلٹیں گے عرصہ محشر کی طرف. یہ کہیں گے کہ اللہ ہماری فضیلت کیا ہے. پھر یہ پلٹیں گے عرصہ محشر کی طرف اور شفاعت کریں گے. کن کی؟ ان لوگوں کی جنہوں نے فاطمہ کے نام پہ پانی پلایا، جنہوں نے فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا، جنہوں نے فاطمہ کے نام پہ کچھ کیا، کوئی نیک کام بی بی کی وجہ سے کیا. یہ بی بی کے شفاعت شدہ ان کے شفیع بن کر ان کی شفاعت کریں گے. اگر آپ بھی بی بی کے ایام کو اس وجہ سے زندہ کریں کہ یہ مظلومہ ہے، اس کا حق غصب ہوا، اس کو تماچے ماریں گے. عزیزوں میں ایک روایت عرض کرتا ہوں. چھٹے امام ہیں، صحابی ہے میرے مولا کا، آ کے عرض کرتا ہے کہ آقا مجھے اللہ نے بیٹی عطا کی ہے. امام پوچھتے ہیں میرا صحابی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا آقا اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں اگر نام فاطمہ رکھا ہے پھر یاد رکھنا کبھی زندگی میں اسے تماچا نہ مارنا. اجرکم علی اللہ. اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا اليوم. سیدہ طاہرہ زہرا، سیدہ طاہرہ زہرا، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی. ہے زہرا عشق میں تیرے علی ہے اور تنہائی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی. ہے یتیمتا میں صفر یہ معبودون شام ہے.